بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ نیتن یاہو نے غزہ کے یرغمالیوں سے متعلق ممکنہ معاہدے کو برباد کر دیا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہر درمی کے نتیجے میں امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے کی بربادی سے متعلق دعویٰ سامنے آ گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ممکنہ معاہدہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 11 جولائی کو ہونے والے مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی سے متعلق معاہدے پر اتفاق ہو چکا تھا کہ آخری لمحات میں نیتن یاہو کی جانب سے نئی شرائط لگا کر ممکنہ معاہدے کو برباد کر دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی خبر کے مطابق معاہدے میں اسرائیلی شرائط سے متعلق خبریں پہلے سے سامنے آ گئی تھی، تاہم اب اسرائیلی اخبار کی جانب سے ان شرائط سے متعلق مکمل دستاویزات سامنے لائی گئی ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق مذاکرات کے آخری لمحے میں نیتن یاہو کی جانب سے غزہ اور مصر کے بارڈر پر اسرائیلی کنٹرول برقرار رکھنے کی شرط لگائی گئی تھی، جس بات پر اس کے بعد سے وہ لگاتار زور دے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ معاہدے میں جن 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا امکان پیدا ہو گیا تھا، بعد میں ان میں سے 3 اسرائیلی فورسز کو مردہ حالت میں ملے تھے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس نے اسرائیلی صحافی کی جانب سے جاری کی گئی دستاویزات کی تصدیق کی ہے، تاہم شرائط سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے شرائط 27 مئی کے مجوزہ پرپوزل میں شامل تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کے مزاحمتی گروپ حماس پر سوئٹزرلینڈ نے دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس پر پابندی کے حوالے سے سوئس حکومت نے قانونی مسودے کی بھی منظوری دے دی، جس کی خلاف ورزی پر قید یا جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس مسودے کو جلد ہی منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھجوایا جائے گا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حماس پر پابندی کے اس فیصلے کے پیچھے سوئٹزرلینڈ کی یہودی تنظیم SIG اور PLJS ہیں، جنہوں نے سوئس حکومت کو اس فیصلے پر مجبور کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا مزید کہنا تھا کہ اس اقدام کے بعد سوئٹزرلینڈ کا اسرائیل فلسطینی تنازع میں ثالثی کا کردار ختم ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور ہمارا ملک اور مصر فلسطین پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ انقرہ میں اپنے مصری ہم منصب عبد الفاتح السیسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم خون ریزی کو ختم کرنے اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کو جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آج بھی ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ شہریوں پر ہزاروں ٹن بم گرانے کے علاوہ اسرائیل نے غزہ میں بھوک سے مرنے کی پالیسی کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے۔ بھوک سے مرنے والا ہر فلسطینی شہری اور بچہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ریاستیں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اسرائیل کو پورے خطے کو جنگ میں جھونکنے سے روکنا چاہیے۔ مصر کے عبد الفاتح السیسی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا اور انہوں نے غزہ کی صورتحال کو بے مثال تباہی قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں۔ ایک بیان میں حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کے قبول کیے گئے امریکی منصوبوں پر رضامند ہو جائے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلاڈیلفیا راہداری سے فوج نہ ہٹانے کی ہر درمی سے نیتن یاہو نے معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم حماس کے خلاف جارحیت کو طول دینے کے لیے مذاکرات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قبل امریکی حکام کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئی تجویز کا مقصد جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے اہم نکات پر کام کرنا ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ زیادہ تر معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مذاکرات کار اب بھی دو اہم رکاوٹوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیا مسودہ معاہدہ اگلے ہفتے یا اس سے بھی جلد تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں الاقصی ہسپتال کے قریب اسرائیلی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے الاقصی ہسپتال کے قریب بے گھر فلسطینیوں کے ٹینٹ پر حملہ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق المواسی اور اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا جنگی جنون، مودی حکومت فوج کے لیے جدید ترین ٹینک خریدے گی۔ بھارتی حکومت نے فوج کے لیے انتہائی جدید ترین ٹینکوں، ریڈار اور نئے طیارے خریدنے کی منظوری دے دی۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے 1.45 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی آلات کی خریداری کی منظوری دے دی ہے، جس میں سے 99% رقم مقامی سپلائر سے خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ اس نئی اسکیم کے تحت فوج کے لیے 1770 فیوچر ریڈی کمبیٹ وہیکل خریدی جائیں گی۔ اس ٹینک کے ذریعے آرمڈ کور کو جدید بنایا جا سکے گا اور اس کی لاگت تقریباً 45 لاکھ کروڑ روپے ہوگی۔ FRCV انتہائی اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ہوتے ہیں جو متعدد ہتھیاروں کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوج کے پاس اس وقت T-19، T-72 اور ارجن ٹینک موجود ہیں، جبکہ یہ FRCVS اب پرانے پڑ چکے T-72 ٹینکوں کی جگہ لیں گے۔ DAC نے بھارتی بحریہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 75,000 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 7 پروجیکٹ 17B اسٹیلتھ فریگیٹس کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کے لیے رافیل M-26 لڑاکا طیاروں کے حصول کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ ان 2 انجن والے لڑاکا طیاروں کے سودے کی تخمینہ قیمت 50,000 کروڑ روپے ہے۔ بھارت میں DAC فوجی خریداری کے لیے فیصلہ کرنے والا اعلیٰ ادارہ ہے جو فوجی سازوسامان کی خریداری کی اس سمت میں پہلی منظوری دیتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو بڑا دھچکا، اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے راہیں جدا کر لیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کو پریشانی کا سامنا، اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت سے راہیں جدا کر لیں۔ نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جگمیت سنگھ نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو مقابلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ انہوں نے کہا 2025 میں آنے والے انتخابات سے قبل ہونے والے پول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کنزرویٹو بآسانی الیکشن جیت جائے گی۔ جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ لیبرز لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی خود غرض اور کارپوریٹس کے مفادات کے امین بن گئے ہیں۔ وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، نہ ہی امید کو بحال کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2022 میں جسٹن ٹروڈو کی حمایت اس شرط پر کی تھی کہ وہ سماجی بہبود کے کاموں پر اخراجات میں اضافہ کریں گے، تاہم پول سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹرز کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے جاسوسی کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بار پھر ایک بیان میں حزب اللہ نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں ڈٹی ہوئی فلسطینی قوم کی حمایت اور اس کی بہادرانہ اور باوقار مزاحمت کی حمایت کے لیے اسلامی مزاحمت کے مجاہدوں نے منگل کی دوپہر مقبوضہ فلسطین کے
شمال میں واقع فوجی اڈے الراحہ میں جاسوسی کے آلات کو تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ مناسب ہتھیاروں سے کیا گیا جو صحیح نشانے پر لگا۔ حزب اللہ نے اسی طرح مزید اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے لبنان کے جنوب میں واقع الظہیرہ کے الجردہ فوجی اڈے میں جاسوسی کے ساز و سامان کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔